سے ایک پاکستانی جا رہا تھا, ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ. تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا. چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں, چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا. اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا. تھوڑے سے چٹکلے چلتے رہتے ہیں, ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا, چوہا, اس نے ایک ہاتھی کو دریا میں نہاتے ہوئے دیکھا. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ تو ہاتھی کو دیکھا دریا میں نہاتے ہوئے. تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا, کام ہے ضروری. تو ہاتھی نے کہا بھائی میرے لیے باہر آسان نہیں ہے, میں گھنٹوں لگیں گے, میں ہاتھی ہوں, کوئی مذاق نہیں ہوں. چوہے نے کہا نہیں بہت ہی اہم کام ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا. اب بیچارہ اتنی مصیبت سے باہر نکلا, چوہے نے کہا بس ہو گیا کام, واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا بھائی کیا ٹینشن تھی, مجھے اتنی مصیبت سے نکلا. اور میں, چوہا کہہ رہا ہے بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم پہ. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو خیر ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا. کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیبتن کرتا ہو, کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے, یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں, تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزا دی ان کا لباس چھین لیا. حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے, حضرت آدم اور حوا, لیکن ان میں اتنی حیا تھی کہ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے؟ تہذیب. لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب. ایک جاہل پیر تھے, جاہل پیر ہوتے ہیں نا اپنے مریدوں کو بس کھانے کھلانے کی ترغیب. انہوں نے کہیں کدو کی فضیلت پہ بیان کیا. کس پہ بیان کیا؟ کدو کی فضیلت. نبی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو جو ہے نا یہ بہت پسند تھا, یہ صحیح حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا ہوا ہے, اس میں جہاں جہاں کدو ہے نا, تو حضرت انس بن مالک وہ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. آپ کو لوکی پسند تھی, صحت کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے, لیکن یہ ایک طبعی چیز ہے نا, کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو, یہ تو طبعی چیز ہے. تو آپ وہ مولانا جو جاہل پیر تھے نا, انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ کدو نبی نے کھایا, نبی کی سنت. جب کھانے کا ٹائم آیا نا, تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. اب کدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہو تو شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا کہ کدو اتنے فضائل سنے, تو حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. وہ ان کے تو آسان خطا, یار اب ہمیں کدو کھلائیں گے. تو انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں, میرے لیے کوئی بغیرت سی مرغی پکا کے لے آؤ. ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, کدو شریف کہاں, ہمارے لیے کوئی بغیرت سی جس میں غیرت بالکل ہی نہ ہو. تو یہ جو فارمی چکن ہے نا, اس بیچاری کو کچھ پتہ نہیں. مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا, حاملہ گائے, اس کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے. تو انہوں نے کہا اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں, اس سے کوئی اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو, پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے.
جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ جان دے دیں گے. زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے. میں تو ایک جگہ حیران ہو گیا, ہم کہیں جنگل میں گئے تفریح کے لیے, تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے مختلف لوگوں کا انٹرویو لینے کا, ان کا کلچر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب ہمارے کیمپ کے قریب 2 ذرا ایجڈ سی خواتین تھیں, تو میں نے کہا چلو ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں, یہ خیمے میں کیا پکا رہی ہیں. ہم وہاں قریب گئے تو وہ کچھ مچھلی ڈال کے اور کچھ پکا رہی تھی. تو تھائی زبان میں ایک ترجمہ کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے عالم ہیں, یہ آئے ہیں, یہ آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, تو گپ شپ ہوئی. تو پھر جب انہوں نے تعارف کروایا نا کہ ہمارے عالم ہیں یا مذہبی رہنما ہیں, تو پھر وہ کہنے لگیں خواتین کہ آپ, وہ تھیں تو بدھسٹ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے گاڈ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز کے اولاد, یعنی شاید ہمیں سے مراد ہو, ان کے میاں کہیں اور رہتے ہوں گے, دونوں کی اولاد نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب آپ دونوں کے, یعنی شوہر کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ان کا شوہر ہے اور یہ کیا ہیں. تو میں نے ان کو, ویسے وہ اردو سمجھتے بھی نہیں تھے, میں نے تھوڑا مزاق کیا, میں نے کہا اسی وجہ سے تو اولاد ہو نہیں رہی. بھائی اولاد کے لیے ایک کا عورت ہونا تو دوسرے کا مرد ہونا, یہ تو دونوں فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ان کو اولاد اللہ کی طرف سے دے کیسے ہم. تو ایسے عجیب فیشن ان لوگوں کے کہ مرد نظر نہیں آتا اور عورت نظر نہیں آتی. تو اسلام نے حکم دیا کہ مرد ہو تو حلیہ کیسا ہونا چاہیے, یہ نیچر ہے بھائی, مرد بن کے رہے اور عورت بن کے رہے.